مدرسے سے نکلی۔ راستے میں دوبارہ انہیں ابو جہل نظر آئے۔ انہوں نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دوبارہ گندی باتیں کی، الٹی سیدھی باتیں کی، گالی گلوچ کیا۔ وہ دوبارہ روتی روتی واپس آ گئی۔ پھر راستے میں کچھ بچے کھڑے ہوئے تھے، وابی تھے بچے۔ ان بچوں نے بی بی فاطمہ علیہ السلام کے کپڑے گندے کر دیے، دھکا مار کے انہیں۔ وہ روتی روتی گھر آ گئی واپس۔ ان کی والدہ بی بی حتیجہ علیہ السلام بولنا شروع کر دیا کہ یہ تمہیں کیا ہوا؟ فاطمہ علیہ السلام کو کہنے لگی۔ انہوں نے اپنا سارا واقعہ بتایا، صبح کا بھی، اور جب وہاں سے واپس آ رہی تھی پڑھ کے۔ اتنی دیر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ مارا، ان سے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے سارا بتایا کہ میں وہاں سے گزر رہی تھی تو وہاں پہ ابو جہل اور کچھ آدمی کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے آپ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کی اور مجھے اچھی نہیں لگی۔ اپنے والد کو کہا۔ ان کے والد نے کہا کہ لوگوں کا تو کام ہے باتیں کرنا، تم برا نہ منایا کرو۔ اپنی بیٹی کو انہوں نے گود میں بٹھایا اور ان کا سر چوما اور ان سے بہت زیادہ پیار کیا۔ انہوں نے کہا کہ تم غصہ نہ کیا کرو، تم تو عورتوں کی جنت کی سردار ہو اور میری نسل کی وارث ہو، تم غصہ نہ کیا کرو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ اس طرح کچھ اور عرصہ گزر گیا۔ جب بی بی فاطمہ علیہ السلام جوان ہو گئی، ایک دفعہ دوبارہ وہ وہاں سے گزر رہی تھی مدرسے جانے کے لیے، تو کچھ لوگوں نے دوبارہ ان سے باتیں کی الٹی سیدھی ان کے والد کے بارے میں۔ وہ دوبارہ خاموش رہی اور وہاں سے چلی گئی۔ جب وہ مدرسے پہنچی تو وہاں پہ خاموش تھی، تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں واپس لینے جب آئے تو انہوں نے اپنے والد کو سارا واقعہ بتایا۔ ان کے والد دوبارہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، میں اس مسئلے کا حل نکالوں گا، تم پریشان نہ ہو فاطمہ۔ یہ کہہ کے وہ دوسرے شہر چلے گئے کام کے سلسلے میں۔ جب وہ اپنے کام سے واپس آئے کچھ روز کے بعد تو انہوں نے اپنی بیٹی کو سمجھایا بٹھا کے، لوگ کچھ بھی کہ تمہیں نہیں بولنا۔ اسی طرح